الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں، سعادت کی گھڑیوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، آج پروگرام صدائے قرآن میں جو ہمارا سبق ہے قرآن کریم کا چھٹا پارہ ہے، سورہ المائدہ ہے اور آیت نمبر 19 ہماری گفتگو کا موضوع ہوگی۔ تو آئیے ناظرین کرام، سب سے پہلے آج کے سبق کی ہم تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبدالرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اہل کتاب، ہمارے یہ آخری پیغمبر تمہیں دین کی واضح تعلیم دیتے ہوئے اس وقت آپ کے پاس آئے جبکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ ایک مدت سے رکا ہوا تھا، یعنی یہ زمانہ فترت تھا، تاکہ تمہارے پاس یہ حجت باقی نہ رہے کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا یا ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا۔ سو دیکھو، اب یہ بشارت دینے والے اور ڈر سنانے والے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں آپ کے پاس آ گئے ہیں اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا آج کا سبق ہے اور آج کے سبق میں ناظرین کرام اللہ رب العزت نے اہل کتاب کو مخاطب کر کے تاریخ کے ایک بہت اہم منظر کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ناظرین کرام، وہ منظر یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فداک امی و ابی آپ کی بعثت مبارکہ ہوئی تو اس سے پہلے انبیاء اور رسولوں کی آمد کا سلسلہ رکا ہوا تھا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سیکنڈ لاسٹ پروفٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور لاسٹ پروفٹ خاتم النبیین جن کی ہم امت ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، آپ کے درمیان کا جو عرصہ ہے تاریخی اعتبار سے وہ 500 سال سے لے کر 600 سال تک کا ہے۔ مختلف مفسرین کوئی 500 سال کا عرصہ لکھتے ہیں، کوئی 600 سال کا عرصہ لکھتے ہیں۔ اور ناظرین کرام، اس سے بھی پہلے اگر ہم جائیں تاریخ کے منظرنامے میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کا جو عرصہ ہے وہ 1700 برس کا ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے درمیان کا عرصہ جو ہے 1700 برس کا ہے، لیکن اس عرصے میں انبیاء تشریف لاتے رہے، انبیاء کی آمد کا سلسلہ رکا نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کے عرصے میں انبیاء آتے رہے، لیکن سوال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان جو 500 برس یا 600 برس کا ایک زمانہ ہے، ایک عرصہ ہے، اس درمیان میں کوئی نبی مبعوث نہیں کیے گئے، کوئی بھی نہیں۔ یہ فترت کا زمانہ تھا، اور ناظرین کرام فترت کا زمانہ اس عرصے کو کہتے ہیں جس عرصے میں کوئی وحی نہیں آتی، کوئی رسول نہیں آتے، کوئی نبی نہیں آتے۔ اس عرصے کو فترت کا زمانہ یا عرصہ کہا جاتا ہے۔ اب ناظرین کرام، جب یہ ایک مستند تاریخ کا منظرنامہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 500-600 برس تک کوئی نبی یا رسول مبعوث نہیں کیے گئے، کوئی وحی نہیں آئی، تو اس میں بہت سارے ناظرین کرام سوالات مخفی ہیں جن کا جواب میں سمجھتا ہوں کہ آج کے محققین کے لیے، ریسرچرز کے لیے ایک سنگ میل ثابت ہوگا۔ بہت بڑے سوال ہیں، اور سوال یہ ہے ناظرین کرام کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیانی عرصے میں
کوئی نبی مبعوث نہیں ہوئے، کوئی رسول نہیں آئے، جب یہ طے ہے کہ حضرت عیسیٰ سیکنڈ لاسٹ پروفٹ ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹ پروفٹ ہیں، تو کیا اس 500-600 سال کے عرصے میں انسانیت کے لیے وحی پر مبنی کسی رہنمائی کی ضرورت نہیں تھی؟ اور اگر نہیں تھی تو کیا انسانیت کے حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عرصے کے درمیان میں انسانیت کے بھٹکنے کا خدشہ نہیں تھا؟ کوئی اندیشہ نہیں تھا کہ انسانیت بھٹک جائے گی؟ اور اللہ نے کیوں کوئی رسول نہیں بھیجا اس عرصے کے درمیان میں؟ اور پھر سوال یہ بھی ہے کہ کیا انسانیت بھٹکی نہیں تھی؟ ہم جو تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت مبارکہ سے پہلے دور جاہلیت تھا، تو وہ کیوں دور جاہلیت تھا؟ اور پھر یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے ناظرین کرام کہ اگر اس عرصے کے درمیان میں کوئی نبی یا رسول نہیں آئے اور اگر انسانیت بھٹکی، تو ان کے بھٹکنے کے دوران جو ان سے گناہ سرزد ہوئے، کیا اس کی جزا اور سزا ہوگی؟ کیونکہ کوئی بشارت دینے والا، ڈر سنانے والا تو اس عرصے میں آیا ہی نہیں تھا۔ تو پھر اس دور میں انسانیت کے بھٹکنے کے نتیجے میں جو اللہ کی نافرمانیاں ہوتی رہیں، تو اس کی ریمیڈی کیا ہوگی انسانیت کے لیے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ پھر ناظرین کرام ایک اور بھی سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہو گئے تو آپ پر وحی کا جو سلسلہ یا اعلان نبوت یا سرفرازی نبوت کی جو تقریب ہوئی تھی غار حرا میں، وہ تو 40 برس کے لگ بھگ ہوئی تھی۔ جب آپ کی عمر مبارک 40 برس ہوئی تھی اور آپ گوشہ نشین ہو گئے تھے اور غار حرا میں آپ خلوت نشینی میں جا کر غور و فکر کیا کرتے تھے انفس و آفاق میں، تو سوال یہ ہے کہ 40 برس تک آپ نے کس شریعت کو فالو کیا تھا؟ کیا شریعت عیسوی کو فالو کیا تھا یا ملت ابراہیمی کو فالو کیا تھا جو قرآن شہادت دیتا ہے؟ اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ملت ابراہیمی یا دین حنیف یا دین ابراہیمی کو فالو کیا تھا تو شریعت عیسوی کو کیوں فالو نہیں آپ نے کیا تھا؟ کیونکہ ابھی تک تو وہ کینسل نہیں ہوئی تھی۔ شریعت اس وقت منسوخ ہوتی ہے کسی نبی کی یا رسول کی جب نیا نبی یا رسول نئی شریعت لے کر آ جائے۔ تو آپ پر شریعت کا آغاز تو 40 برس کے عرصے میں ہوا تھا، تو 40 برس تک آپ کس شریعت کے پیروکار رہے یا آپ نے کس شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزاری؟ یہ بھی آج کے محققین کے لیے، خاص طور پر جو ایم فل پی ایچ ڈی کے محققین ہیں، ان کے لیے ایک بہت بڑا سوال ہے، اور اس کا جواب آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ پھر ناظرین کرام ایک اور بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ پر بھی فترت کا زمانہ آیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی فترت کا زمانہ آیا تھا۔ فترت مینز جیسے میں بتا چکا ہوں کہ جب وحی کا سلسلہ انٹرم پیریڈ کے لیے رک جائے۔ جب پہلی وحی آپ پر نازل ہوئی تھی غار حرا میں، اس کے بعض مفسرین کہتے ہیں 3 سال تک دوبارہ وحی نہیں آئی، اور بعض مفسرین کا قول ہے 6 مہینے تک نہیں آئی۔ میں کہتا ہوں کہ اگر 6 مہینے تک بھی وحی نہیں آئی تو اس دوران ابھی تو دین کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے۔ آپ کی سرفرازی نبوت کے بعد پہلی وحی سے لے کر دوسری وحی یا ایھا المدثر تک کا جو زمانہ ہے، اس زمانے میں اس دور کے اس عہد کے لوگوں نے کس دین کو فالو کیا؟ کیونکہ ابھی تو دین اسلام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آغاز ہوا تھا اقرأ باسم ربک الذی خلق کے ساتھ۔ تو یہ ایسے بڑے سوالات ہیں ناظرین کرام، اور بڑے اہم سوالات ہیں جن کا جواب شاید آپ کو کتابوں میں نہ ملے، اور مجھے تو آج تک نہیں ملا۔ ان سوالات کا ناظرین کرام جواب دینے کے لیے اور ہماری رہنمائی کرنے کے لیے علمی اعتبار سے جو پروگرام صدائے قرآن کی ایک علمی شخصیت ہیں، جو ماشاءاللہ اللہ رب العزت نے ان کو ملکہ عطا کیا ہے، قرآنی علوم میں، حدیث کے علوم میں،
سیرت کے علوم میں، فقہ کے علوم میں اور علوم جدیدہ میں اللہ رب العزت نے آپ کو ایک دسترس عطا کی ہے اور رسوخ عطا کیا ہے، وہ ہیں جناب ڈاکٹر مفتی امداد محمود فرید۔ ماشاءاللہ پروگرام صدائے قرآن کی زینت ہیں، اور جتنے میں نے سوالات آپ کے سامنے رکھے ہیں یہ بڑے اہم سوالات ہیں، اور کہیں اس کا جواب محققین کو بھی نظر نہیں آتا۔ ناظرین کرام، تو یہ وہ نکتے نہیں جو تم کو کتابوں میں ملیں، آج انشاءاللہ وہ نکتے آپ کے سامنے کھلیں گے۔ اور ناظرین کرام، تشریف رکھتے ہیں، پروگرام صدائے قرآن کی زینت ہیں، ہمارے لیے راحت اور سکینت کا باعث ہیں جناب مفتی امداد محمود فرید۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں؟ شکر ہے الحمد۔ اور ناظرین کرام، آج میری بائیں جانب بھی اتفاق سے، جیسے دائیں جانب محمود بھی ہیں، فرید بھی ہیں، اور بائیں جانب بھی آج محمود بھی ہیں، فرید بھی ہیں، جناب محمد محمود اعجاز فریدی، ماشاءاللہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پورے سوز کے ساتھ، گداز کے ساتھ، والہانہ محبت کے ساتھ ہمارے پروگرام میں کلام پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، شکریہ۔ مجھ صاحب ٹھیک ہیں؟ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ آج کا پروگرام جیسے میں نے کہا ہے کہ بڑا اہم ہے سوالات کے اعتبار سے، اور میں کہہ چکا ہوں کہ یہ وہ نکتے نہیں جو تم کو کتابوں میں ملیں، اور خاص طور پر میں نے عرض کیا ہے کہ محققین کے لیے یہ بڑے اہم سوالات ہیں۔ بالکل اہم سوال۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں، ہم ان کے امتی ہیں، آپ کے درمیان حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا جو عرصہ ہے، جو فترت کا عرصہ ہے، اس درمیان میں کوئی نبی یا رسول مبعوث نہیں کیے گئے۔ بعض مورخین کے مطابق، بعض مفسرین کے مطابق یہ عرصہ 600 برس کا ہے، اور بعض نے 500 برس، بعض نے 700 برس تک کا بھی عرصہ یہ لکھا ہے۔ وہ سب سوال یہ ہے کہ اس طویل عرصے کے دوران کیا انسانیت کو رہنمائی کی وحی کے ذریعے سے ضرورت نہیں تھی؟ کیا حکمت تھی اتنے طویل عرصے میں وحی لے کر نبی مبعوث نہیں کیے، نہیں آئے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ اس طویل عرصے کے دوران، جیسے میں نے مقدمے میں بھی عرض کیا تھا، کیا انسانیت کے بھٹکنے کا اندیشہ نہیں تھا؟ صحیح۔ اور کیا نہیں بھٹکی؟ ہم تو کہتے ہیں بھٹکی تھی، اس لیے تو اس دور کو دور جاہلیت کہتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا زمانہ ہے۔ اس سے پہلے ہم یہ شہادت دیتے ہیں تاریخ کی کہ کون سی ایسی برائی تھی جو اس معاشرے میں نہیں پائی جاتی، لیکن ان برائیوں کو مٹانے کے لیے نبی یا رسول کیوں نہیں آئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک ومجدک وشأنک وقوتک وجبروتک، وصلی اللہ علی نبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔ نہایت واجب الاحترام استاد محترم اور سامعین کرام، یہ آیت کریمہ جو آج کے صبح کی بابرکت ساعات میں زیر غور موضوعات پر جو آپ نے مقدمے میں جو سوالات، جو بڑے ہی تحقیق طلب سوالات ہیں، جی، اور میں اگر یہ کہوں اس موقع پر کہ مبالغہ آرائی نہیں ہوگی کہ میں نے بڑی تحقیق اور ریسرچ کے ساتھ اس کو دیکھا، پڑھا، بڑی بڑی تفاسیر اٹھائیں، لیکن اس میں جیسے آپ نے سوال کیے ہیں، جو آج کل کے جدید ذہنوں میں یہ سوالات ابھرتے ہیں، جی جی، اگرچہ اس وقت ان کی ضرورت نہیں تھی، لیکن آج کے دور میں لوگ کیونکہ بہت زیادہ ٹیکنالوجی اور جدید جو سائنسی اعتبار سے سائنسی دیکھتے ہیں اعتبار سے چیزوں دیکھتے کو، ہیں، تو اس قسم کے سوالات کرتے ہیں، اگرچہ نقلاً اگر ان کا اسلام اور دین میں کوئی خاص کانسیپٹ نہیں ہے، لیکن عقلاً ایسے سوالات کے جواب دینا بھی علماء کی ذمہ داری ہے۔ جی بالکل۔ تو میں نے بڑی غور غوض سے اس پر سب جب مشکل سوال ہوتے ہیں نا، وہ ہم آپ کو سونپتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ، اور ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انشراح صدر ہی عطا کر دے۔ جی جی، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، کہ اللہ مجھے تو اپنی طرف سے الہام، رشد و ہدایت کا عطا فرما، اور مجھے اپنے نفس کے شر سے محفوظ فرما۔ آمین۔ تو ان آیات میں پہلی بات یہ ہے کہ فطرت وحی جو آپ نے ابھی بیان کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا مزید وضاحت کے ساتھ اس کو تفصیل سے پیش کر دوں کہ وحی کا جو فطرت کا زمانہ ہے، فطرت کے معنی رکاوٹ، رکا ہوا، تو اس میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ایک زمانہ گزرا
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک 650 سال کا یا 560 سال کا یا 600 سال کا، وہ اس اعتبار سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اس کے اندر آپ کی ولادت باسعادت سے اگر لیا جائے تو پھر اس کے دن کچھ تھوڑے بڑھ جاتے ہیں، کم ہو جاتے ہیں، اس اعتبار سے کم و بیش ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا جو فترت وحی کا زمانہ تھا وہ پہلی وحی اقرا کے بعد تھا، جب سورۃ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، اس کی ابتدائی 5 آیات نازل ہوئیں۔ تو اس کے بعد پھر سورۃ مدثر جب نازل ہوئی تو 3 سال تک یہ درمیان میں گیپ رہا۔ تو یہ وہ سوالات ہیں جس کے جوابات میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی باب جو انہوں نے باندھا ہے کیف کان بدء الوحی، اس میں انہوں نے بڑی تفصیل سے اس کو ذکر کیے ہیں کہ سورۃ مدثر کی بھی پھر 5 آیات 3 سال کے بعد وہ نازل ہوئیں۔ تو اب اس درمیان میں بھی ایک سوالات وہ بھی ہیں، اور یہ سوالات فترت وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے حضرت عیسیٰ کے زمانے تک کا بھی ایک سوال ہے۔ تو ساتھ ساتھ ہی جواب دیتے جائیں تو اچھا ہے تاکہ سامعین دونوں سے اپنے ہوتے جائیں، دشنہ بر علم ہوتے جائیں۔ تو ان میں جو 2-3 سال کا عرصہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی جو فترت وحی کا ہے، اس میں اسرافیل علیہ السلام آتے رہے۔ اس کا حوالہ جو ہے الاتقان فی علوم القرآن، حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، اس میں حضرت عیسیٰ اور نبی کریم، نہ حضرت رسول اللہ کی بات کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر جو 3 سال فترت وحی کا زمانہ گزرا ہے، جب پہلی وحی نازل ہوئی اقرا بسم ربک الذی خلق، اس کے بعد وحی نہ آئی تو آپ سب کو بڑی تنگی بھی ہوتی تھی، اور آپ بعض مرتبہ پہاڑوں پر بھی چڑھ جاتے تھے۔ اور اس دوران پھر کون تھا جو آپ کو پھر روکتا تھا، اور کون سی وہ آواز ہوتی تھی کہ جو یا محمد کہہ کے آپ کو دلاسا دیتی تھی؟ یہ تو صحیح حدیث میں بخاری میں موجود ہے کہ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں تھوڑا سا ہیجان طبی تقاضے کے تحت آ جاتا تھا، اور اللہ تعالیٰ سے کہتے تھے یا اللہ وہ ناموس اب پھر کیوں نہیں آ رہا، اور اللہ سے پھر سوال کرتے تھے، اور اس دوران اپنی جان کھو بیٹھنے کا خطرہ بھی محسوس کرتے تھے۔ یہ صحیح حدیث میں اس کا نقل یعنی روایت کے ساتھ موجود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دوران سیدنا اسرافیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، یہ وہ فرشتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام نہیں، اسرافیل، ان کا ذکر کس نے کیا ہے؟ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاتقان جو فی علوم القرآن سب سے بڑی اہم اصول تفسیر کی معتبر و مسترد کتاب ہے، انہوں نے حوالوں کے ساتھ اس کو نقل کیا ہے کہ اسرافیل علیہ السلام پھر بھی ان 3 سالوں میں آتے رہے۔ تو یہ تو ایک جواب ہو گیا اس لحاظ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جو نبوت کا تھا وہ تو ابتدا ہو چکی تھی۔ اب اس سے پہلے والے سوال کی طرف آتے ہیں تاکہ پھر بعد میں اس سوال کی طرف جائیں گے۔ اس پر سوالات بڑے، آپ نے ایک نیا سوال پیدا کر دیا جی، اسرافیل علیہ السلام کیوں آتے رہے؟ اسرافیل ان کی علیہ تو ذمہ داری نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھیں وحی کا سلسلہ حضرت جبرائیل سے چلانا تھا، اور جو سلسلہ جو وحی ہے دراصل وہ اسرافیل کے پاس محفوظ تھا۔ یہ تو صحیح حدیث میں ہے کہ سب سے قریب ترین فرشتے سیدنا اسرافیل علیہ السلام ہیں، جو 70 سال کی مسافت پر اللہ کے قریب کھڑے ہیں، سور لے کے، نفخ لے کے۔ اور سب سے پہلے جب قرآن کو اللہ نے پڑھا تو سب سے پہلے اس امانت کے بوجھ کو اللہ تعالیٰ نے سیدنا اسرافیل کے حوالے کیا، اور یہ لوح محفوظ میں ان کی حفاظت کے اندر ان کی کسٹڈی میں تھا۔ پھر 23 سال کے عرصے میں حضرت اسرافیل نے اس قرآن مجید کو جو کلام اللہ، جو کلام نفسی اللہ کی تھی، کیسے تھی، کما یلیق بشانی، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے جس نے پڑھا اس کو، ہم اس کو امیجن کر ہی نہیں سکتے، اس نہ صفت کو نہ موصوف کو۔ تو وہ پھر اللہ تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کے حوالے کی، جو 23 سال کے عرصے میں رفتہ رفتہ آپ پر نجمن نازل ہوتی رہی۔ اچھا، یہ 500 سال کی مسافت بات میں آج پروگرام صدائے قرآن کے ذریعے سے ہمارے ناظرین کو پہنچنے جی لگی بالکل، ہے اس کا حوالہ موجود ہے کہ اللہ رب العزت نے کلام اللہ کو جی حضرت اسرافیل کے حوالے سے کیا تھا، اور حضرت اسرافیل نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سپرد کیا تھا جی۔ اور اس لیے اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ نفخ اول بھی اس کے ہاتھ میں ہے اور نفخ ثانی بھی اس کے، یعنی کہ کائنات کو تباہ کرنے میں بھی اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈیوٹی سونپی ہے، اور پھر کائنات میں پھر انسانوں کی پھر دوبارہ جو منھا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنھا نخرجکم تارۃ اخریٰ جو کریں گے، تو وہ بھی حضرت اسرافیل کے سور سے دوبارہ سور پھونکیں گے۔ ہاں، تو تقادیر کی جو ذمہ داری تھی جو حضرت اسرافیل کے ذمہ تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ قریب ترین تھے۔ حضرت رسول اللہ نے خود پوچھا جبریل امین سے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کتنے فاصلے پہ ہیں؟ تو انہوں نے کہا 500 سال کے فاصلے پر میں کھڑا ہوں، اور لیکن مجھ سے زیادہ جو قریب ترین فرشتے ہیں وہ اسرافیل ہیں۔
اس کو حضرت علامہ جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر اس کو بڑا تشریح سے تاریخ ملائکہ کے اندر حوالہ اور نقل اور روایت کے ساتھ اس کو نقل کی ہے۔ بہرحال یہ روایات اگر ضعیف بھی ہوں تو اس لیے ہمارے لیے کوئی اس میں عمل کوئی شرط تو نہیں ہے، لیکن یہ روایات موجود ہیں احادیث کی روشنی میں۔ نہیں، اور مستند ہیں، روایات مستند ہیں، یعنی کہ موضوع نہیں ہیں، یعنی مردود نہیں ہے جس کو ریجیکٹ کیا جائے یا جس کو موضوع حدیث کہا جائے، ایسی روایات نہیں ہیں۔ چلیں اب ہم واپس آتے ہیں جی فطرت پر۔ تو زمانہ فطرت جو سیدنا پہلے رسول سب اس پہ آئیں، حضرت موسیٰ کے نہیں، حضرت عیسیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا جو عرصہ ہے، جی اسی اس میں کیا حکمت تھی؟ کیوں نہیں نبی اور رسول بھیجے گئے؟ ہاں، یہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ہم شروع کریں گے تو یہ زیادہ ایک ترتیب سے اس کی تطبیق بھی ہو جائے گی، سمجھ آنے میں بھی ایک سہولت ہو جائے گی۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم بنت عمران، انہوں نے نام لے کے کہا ہے کہ ان کے درمیان، کیونکہ حضرت مریم بنت عمران آئی تو پھر اس کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے، تو مریم بنت عمران سلام علیہا کے درمیان اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو زمانہ ہے وہ 1500 یا 1700 برس ہے، ٹھیک، جو آپ نے ابھی تمہیدی گفتگو میں آپ نے مقدمتاً بھی پیش کیا ہے۔ ابن عساکر نے کلبی کے قول سے ان کے درمیان 1700 سال کا فاصلہ جو آپ نے ابھی پیش کیا اس کی سند بھی پیش کر دی۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح پھر ان کے درمیان کئی ہزار پیغمبر آئے، ہاں ٹھیک ہے، لیکن صاحب شریعت صرف 2 رہے۔ یہاں سے ایک سوال کا جواب آپ جو کر رہے تھے وہ اسی کے اندر ہی سمجھنا شروع ہو جائے گا، سمجھ آنا شروع ہو جائے گا کہ ان میں صرف 2 ہزاروں پیغمبر آئے، یعنی انبیاء آئے، نبی آئے۔ پیغمبر رسول اور نبی میں فرق ہے، نبی جو ہوتا ہے وہ صاحب شریعت نہیں ہوتا، ہاں ٹھیک ہے، اور رسول جو ہوتا ہے وہ نئی شریعت لے کے آتا ہے، چاہے کتاب لے کے آئے، ایک وقت میں رسول ایک ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے، جی ہاں، اور نبی کئی ہو سکتے ہیں۔ تو اب اس کو تھوڑا سا تطبیق دیں گے ہم نے رسول اللہ کے زمانہ فطرت سے بھی اور اس وقت کے فطرت کے زمانے سے بھی، کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اس دنیا میں مبعوث ہوئی، اس سے پہلے 560 سال یا 600 سال یا پونے 600 سال کم و بیش جو دن بنتے ہیں وہ فاصلہ گزرا ہے یا سال گزرے ہیں، تو ان کے درمیان کئی ہزار پیغمبر آئے، لیکن صاحب شریعت کس کے درمیان؟ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کے درمیان وہ تو آئے۔ ہاں، اسی سے ایک سوال کا جواب ملے گا نا کہ جب ان کے درمیان صرف 2 پیغمبر ایسے تھے جو صاحب شریعت تھے، ٹھیک ہے، تو اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ پیغمبرانہ وراثت کے طور پر جیسے آج علماء کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بعد، کیونکہ اب کوئی نبی بھی نہیں آئے گا، کوئی رسول بھی نہیں آئے گا، نہ کوئی صاحب شریعت آئے گا، نہ کوئی نبی آئے گا۔ ابن عربی نے جو نبی کی بات کی ہے وہ نبی خبر سے دی ہے۔ یہ اکثر لوگ بڑا مغالطہ ہوتا ہے، بعض ہمارے مجتہدین، بعض ہمارے نام نہاد اسکالر وہ بھی اس پر جنا ایسی بات چھوڑ دیتے ہیں کہ دیکھو ابن عربی کا قول ہے کہ نبی آتے رہیں۔ وہ نبی سے مراد نبی عربی کا لفظ ہے خبر دینے والا، اور خبر دینے والے نبی ضروری نہیں ہے کہ وہ صاحب شریعت یا صاحب وحی وہ نبی ہو۔ نبی کی خبر تو خبر دینے والی تو ایک شہد کی مکھی بھی ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے وَأَوْحَىٰ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، حضرت مریم پہ خود وحی آئی، اور سید مریم پہ تو وحی نبوت میں اور عام وحی میں بڑا فرق ہے۔ تو انہوں نے ابن عربی نے بھی نبی کی جو تشریح کی ہے کہ آتے رہیں گے، اس سے نبی شریعت نہیں، نبی وحی نہیں، یعنی وحی نبوت نہیں، بلکہ عام وہ تو الہام تو قیامت تک جاری رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فرمان مبارک ہے کہ قیامت تک نبوت تو نہیں آئے گی، نبی تو کوئی نہیں آئے گا، شریعت تو کوئی نہیں آئے گی، لیکن میں اپنی امت پر اپنے علوم کی میراث کو اس قدر چھوڑ رہا ہوں کہ خوابوں کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے نبوت کا 46واں حصہ قرار دیا۔ الہام باری، انشراح صدر، یہ قیامت تک جبریل امین کرتے رہیں گے۔ میں نے ایک وقفہ لینا ہے جی آپ کی اجازت سے، جی، لیکن میں ابھی تک اسی مقام پہ کھڑا ہوں۔ ہاں، اس کا ابھی آپ نے جی ہاں ابھی اس کا جواب نہیں آیا بالکل نہیں آیا کہ حضرت عیسیٰ اور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے درمیانی عرصے میں جی نبی کیوں نہیں آئے؟ جی، انسانیت کے بھٹکنے کا اندیشہ کیوں لاحق نہیں ہوا؟ جی، بلکہ لاحق تو کیا، میں تو کہتا ہوں بھٹک گئی تھی تو دور جاہلیت قرار دیے، جیسے آپ نے فرمایا، جی بھٹک گئی تھی، ہم اس کو دور جاہلیت کہتے ہیں۔ جی بالکل۔ تو پھر کیوں نہیں آئے وہی لے کر، اللہ کا پیغام لے کر نبی کیوں نہیں آئے، اور کیوں اس ذمہ داری کو سونپا گیا
اس دور کے اہل علم پر، جی جبکہ وہی ایک مستند حوالہ ہوتی ہے جی رہنمائی کا، جی اس سے وہ انسانیت کیوں محروم رہی؟ اللہ کی حکمت اللہ کی محروم رکھا گیا، لیکن جی حکمت کیا حکمت کیا وہ تھی؟ ہم تلاش ٹھیک کرتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ یہیں پر آئیں گے۔ ناظرین کرام، وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں، اور بڑا اہم سوال ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ نہ صرف آپ کے لیے جاننا ضروری ہے، جدید نسل نو کے لیے جاننا ضروری ہے، محققین کے لیے جاننا ضروری ہے، اہل علم کے لیے جاننا ضروری ہے، جو تفکر اور تدبر کرتے ہیں کلام اللہ میں، ان کے لیے جاننا ضروری ہے، اور ہم انشاءاللہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ وقفے میں جائیں گے دربار رسالت میں، اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر والہانہ انداز میں درود کریم کا نذرانہ پیش کر کے واپس آئیں گے۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح کی پر نور سے آتے ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور یہ پروگرام الحمد سے شروع ہوا تھا، اور ناظرین کرام اس کے بعد سبکن لفظاً لفظاً ہمارا سفر جاری ہے صدائے قرآن کا، اور اب ہم پہنچے ہیں قرآن کریم کا 6واں پارہ ہے پوری ترتیب اور تسلسل کے ساتھ، اور سورہ مائدہ ہے، اور آیت نمبر 19 آج ہمارا سبق ہے۔ جی مفتی صاحب، وقفے سے پہلے جی میں نے عرض کیا تھا کہ میں ابھی وہیں کھڑا ہوں جی کہ حضرت عیسیٰ ہم بھی اور پوری کوشش کریں گے کہ اور نبی کریم سامعین صلی کو اللہ بھی علیہ وسلم اور کے درمیان آپ کے میں سوال کا جواب کسی حد تک ہو جائے۔ نبی کیوں نہیں آئے اور انسانیت کیوں بھٹکی؟ صحیح۔ تو بس ایک اس کی نقلاً تو کوئی ایسی تعبیر اور تشریح اس سوال کی مجھے تو نہیں مل سکی، سیدھی سی بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایسا سوال ہے کہ جس سوال میں آج تک ابھی تک کسی بھی تفسیر میں کوئی ایسا تسلی بخش جواب موجود نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ امور شریعت جو ہیں، یا وحی کا سلسلہ جو جاری رکھنا ہوتا ہے یا اس کو روکنا ہے، یہ مشیت ایزدی کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ یہ وہ سوال ہیں کہ جن کا براہ راست تعلق مشیت ایزدی سے ہے۔ اب مشیت ایزدی سے جب اس کا تعلق ہے تو اس پر سوالات بننے میں بعض مرتبہ ہمیں روکا بھی گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے تقدیر مشیت ایزدی کا خاص اہم فیکٹر ہے، اس میں ہم منع کیا گیا ہے کہ اس میں زیادہ سوال مت کریں۔ تو پہلے تو بات یہ ہے کہ سوالات ہم نے نہیں کیے۔ آج کے جدید دور کے جدید شبہات میں ان قسم کے سوالات وارد ہوتے ہیں اور اٹھائے جاتے ہیں، اور اس طرح کے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ہیں۔ بیماری ایسی نہیں ہے جی جس کا علاج نہیں ہے۔ جی اللہ نے علاج پیدا نہیں کیا، کوئی بیماری ایسی جی نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کا علاج ابھی دریافت نہیں ہوا۔ جی ہاں، یہ الگ بات ہے، یہ الگ بات ایسی ہے۔ بات ہے۔ جی ہاں، ود دا پیسج آف ٹائم، پیسے اور ٹائم خود بخود اس کا جواب آ جائے گا۔ لیکن کوئی سوال بھی تو ایسا ابھی نہیں یہاں ہے، ایک کوئی سوال بھی ایسا نہیں ہے جس اس کا کی جواب بس نہیں ایک ہے۔ تطبیق ہاں، ہے۔ ایک وقت تک ہمیں اس سوال کا جواب نہیں ملا تھا، جی اور سوال بھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ جی اب سوال پیدا ہوئے تھے، ان کا جواب بھی اللہ نے ضرور رکھا ہے۔ تو اس کی تطبیق کی جو عقلی دلائل کے صورت میں جو جواب ہے وہ یہی ہے کہ جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سیدنا ہارون بھی تھے، یوشع بھی آئے، تو اس وقت وہ ایک نائبین تھے، اور نائبین سے پھر اس شریعت کے اس عمل کو آگے پھیلایا گیا۔ وہ نبوت کے وہ تاج سرتاج بنے ان کے، یعنی پھر اس کے بعد انہوں نے اس شریعت موسوی کو آگے تک عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک لے کے گئے۔ اب خود آپ یعنی کہ یہ ابن عباس کی روایت میں کہ 1500 یا 1700 برس کا فاصلہ سیدنا موسیٰ اور عیسیٰ کے درمیان، تو آخر اس کے درمیان بھی تو کوئی پیغمبر صاحب شریعت تو نہیں آیا۔ اب بات یہ ہے کہ دراصل بات اس میں بھی سمجھنے کی ہے کہ ایک شریعت ہے، ایک ملت ہے، ایک شریعت ہے، ایک ملت ہے، اور ملت کو دین کہا جاتا ہے، اور دین جو ہوتا ہے وہ اللہ کا ہوتا ہے، اور شریعت پیغمبر کی ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم کہہ دیتے ہیں دین ابراہیمی، لیکن وہ دین ابراہیمی اصل میں موسوم الی توحید خداوندی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر تا ابراہیم علیہ السلام، تا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک سب کا دین ایک ہی رہا ہے، جس کو ملت کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن نے وَاتَّبِعْ مِلَّةَ ابراہیم حنیفہ کہا۔ قبل از اسلام رسول اللہ، یہ جو آپ سوال کا جواب دے رہے ہیں نا، جی میں جو اگلا سوال کرنا چاہتا ہوں شاید اس میں بھی آ جائے گا، لیکن اس کی تطبیق اسی کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ جو فترت وحی کا گزرا ہے، کیا اس میں کوئی محتد نہیں آیا، کوئی رہبان نہیں آیا، کوئی ہادی نہیں آیا، کوئی نہیں، بالکل آئے۔ اس چیز کی تو نفی کر رہا ہوں کہ نبی کوئی نہیں آیا، رسول کوئی نہیں آیا، اور قرآن نے یہاں پر رسول کا لفظ کہا ہے کہ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، من الانبیاء نہیں کہا، علی فترۃ من الرسل۔ لیکن
اچھا اسی سے بات ایک روایت نبی بھی کوئی نہیں آیا، نبی نہیں آیا، لیکن اس میں ایک احتمال اس بات کا بھی موجود ہے کہ جیسے حبیب نجار یہ بھی تو ایک شخص تھا، جاء من رجل من اقصى المدینہ یسعی قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا، تو وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ نبی تو نہیں تھا، وہ کہہ رہا تھا اتبعوا المرسلین، مرسلین کی جو مرسل گزرے ہیں، جو انبیاء گزرے ہیں، جو رسول گزرے ہیں، صاحب شریعت گزرے ہیں، ان کی شریعتوں کا اتباع کرو تو محتد آتے رہے، رہبان راہب آتے رہے، حتیٰ کہ علماء آتے رہے، اور ان علماء نے بعد میں جہالت کے اس دور میں جب وہ گھٹا ٹوپ اندھیرے میں جب جس وقت انجیل کو بھی اور تورات کو بھی تحریف کر دیا گیا، تو پھر بھی ایسے راہب موجود تھے، جس میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا مثالی ہے کہ جس وقت وہ ایمان لے آئے، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ مثالی ہے کہ وہ پہلے ایک زرتشت ایک مجوسی تھے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، لیکن اس کے بعد وہ انہوں نے عیسائی مذہب قبول کیسے کیا؟ وہ عیسائی مذہب حق پہ تھا، وہ اس وقت چھپ کے عبادت کرتے تھے، یہ ضرور ہے کہ وہ چھپ گئے تھے، کفر پھیل گیا اس سے کوئی انکار نہیں ہے، اپنے عہد میں ہمارا سوال پھر وہی ہے کہ آخر یہ نبوت جو نہیں آئی تو کیوں نہیں آئی؟ انسانیت بھٹکی ہے لیکن اس قدر بھی نہیں بھٹکی تھی کہ اہل حق نہ رہے ہوں، اہل حق علماء رہے ہیں، اور اہل حق اگر علماء نہ رہتے تو ورقہ بن نوفل کیسے آ گئے؟ ورقہ بن نوفل نے آپ پر ایمان کو قبول کیا اور یہاں تک کہا کہ اگر میں زندہ رہا تو یا رسول اللہ میں آپ کا سپاہی بنوں گا۔ مجھے جواب مل گیا جی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس عہد میں حضرت عیسیٰ اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں نبی تو نہیں آئے لیکن راہب ضرور رہے۔ ورقہ بن نوفل کی آپ نے مثال دی، میری تسلی اور تشفی ہو گئی۔ الحمدللہ، آگے بڑھتے ہیں۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ولادت باسعادت ہوئی اور اس کے بعد 40 برس تک آپ پر وحی نہیں آئی۔ وحی کا آغاز ہوا غار حرا میں جب آپ کی عمر مبارک 40 برس ہو گئی تھی۔ 40 برس تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مفتی صاحب بڑا اہم سوال کر رہا ہوں، بالکل بالکل صحیح، آپ نے کس شریعت کو فالو کیا؟ آپ کے فکر و عمل میں کون سی شریعت پیش نظر رہی؟ کیا شریعت عیسوی یا کوئی اور؟ اس کا بھی جواب بڑا واضح ہے کہ محبوب کریم سید المرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے پہلے جو فترت وحی کا زمانہ ہے عیسیٰ علیہ السلام تک، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اس کا جواب تو واضح کر دیا گیا، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر 40 سال تک آپ کس شریعت کے پیروکار رہے؟ یہ تو پہلا جواب یہ ہے کہ اس میں ہدایت جو پھیلانے کے لیے جو انبیاء کرام کو بھیجا جاتا ہے ان میں رسولوں کا انتخاب الگ ہے، انبیاء کا انتخاب الگ ہے۔ نبی رسول کے تابع ہوتا ہے اور اس کی شریعت کے تابع ہو کے چلتا ہے، مگر رسول کسی رسول کے تابع ہو کے نہیں چلتا، کیونکہ ایک وقت میں ایک ہی رسول ہوتا ہے۔ اس لیے تو سوال پیدا یہی سوال کا جواب بڑا اہم ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وَاتَّبِعْ مِلَّتَ ابراہیم کہا گیا ہے، وَاتَّبِعْ شریعت ابراہیم نہیں کہا گیا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نبوت میں یا شان رسول ہونے میں کوئی کمی نہیں آتی، کیونکہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا وَاتَّبِعْ مِلَّتَ ابراہیم حنیفہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی جب آپ پر وحی ابھی نہیں آئی تھی 40 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتباع ملت ابراہیم کرتے رہے، اور اس پر سب کا اتفاق ہے ٹھیک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قبل از وحی اتبع ملت ابراہیم حنیفہ کے پابند رہے۔ ملت ابراہیم حنیفہ وہ دین جو دین اللہ تعالیٰ کا ہے، کیونکہ شریعت پیغمبر کی ہوتی ہے اور دین اللہ کا ہوتا ہے، اور دین توحید ہے اور شریعت طریقہ ہے اس پیغمبر کا جو کہ ہر زمانے میں پیغمبر لے کے کوئی نہ کوئی اسوہ امت کے لیے اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ بہت کمال کا آپ نے جواب دیا ہے، بہت کمال کا جواب دیا ہے، لیکن یہ اور واضح ہو جائے گا اگر آپ تھوڑا سا امتیاز اور فرق یہ بھی کر دیں کہ شریعت اور ملت میں فرق کیا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، شریعت اور ملت کے درمیان بھی یہی فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول اس دنیا میں بھیجے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی توحید، سب کا ایک ہی مطمع نظر اور ایک ہی منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے توحید ہی ہے۔ تو اب اس کے درمیان میں کیا فرق ہے؟ یاد رکھیے یہ بھی ایک فرق بڑا اہم ہے جس کو علماء و فقہاء نے بڑے تفصیل کے ساتھ پیش کیا۔ میں مختصر لفظوں میں اس کو پیش کروں گا کہ جو دین ہے وہ تابع ہے وہ عقل کے، یعنی توحید تابع ہے عقل کے، اور شریعت تابع ہے نقل کے، شریعت تابع ہے نقل کے،
اور نقل جو ہے وہ نقل در نقل جو اتباع ہوتی ہے وہ شریعت کہلاتی ہے، اور جو توحید ہے یہ نقل در نقل اس کا ہونا شرط نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ درمیان میں فطرت کی کئی زمانے آتے رہے، کئی یہ درمیان انسان میں کی جبلت اور فطرت میں شامل ہوتی ہیں، کیونکہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام ٹھیک ہے، فابواہ یحودانی او ینصرانی او یمجسانی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو یہاں پر بڑا ہی خوبصورت جواب علماء کرام نے یہ دیا ہے کہ پیغمبر پر ایمان لانا یہ ضروری ہوتا ہے۔ کسی پیغمبر پر ایمان لانا اس وقت ضروری ہوتا ہے جب پیغمبر موجود ہو یا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات محرف نہ ہوئی ہوں۔ جبکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد انجیل جو 4 اناجیل کہلاتی ہیں، پھر 5 اناجیل میں برنباس بھی ہے جس کا وہ اقرار ہی نہیں کرتے، وہ انکار کرتے ہیں، حالانکہ اس میں آپ سم کے اوصاف مبارک تھے جن کو انہوں نے بدل دیا۔ اور سریانی زبان میں فار قلید کا جو لفظ آتا ہے وہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک احمد کو ظاہر کرتا ہے، انہوں نے فار قلید سے شفیع بنا دیا، شفیع نام دے کے، اور اس کے اندر اور مزید اس کے اندر انہوں نے مددگار، معاون، انصاری بنا کر ان لفظوں کو بگاڑ دیا۔ تو یہاں ایک بات بڑی واضح ہو گئی، ملت اور شریعت کے درمیان یہ فرق ہے کہ ملت دین کو کہتے ہیں، دین توحید ہے اور تمام پیغمبروں کی ایک ہی ہے، اور شریعت جو ہے وہ طریقہ ہوتا ہے ہر پیغمبر کا، ہر نبی کا اپنا اپنا، جو کہ اس زمانے میں امت کی رہنمائی کے لیے آتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی یہ ارشاد فرمایا کہ وَاتَّبِعْ مِلَّةَ ابراہیم حنیفا، جبکہ رسول کسی رسول کی، پچھلے رسول کی اتباع شریعت کرنے کا پابند نہیں ہے، یہاں ملت کا پابند ہے۔ ملت تو سب کی ایک ہے، وہ دین ہے، وہ دین توحید ہے، اور توحید پر اتباع کرتے ہوئے یہاں سے ایک نیا سوال پیدا ہو گیا ہے۔ جی، اگر ہم یہ کہیں نا کہ ملت دین ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام اصل میں دینا، توحید دین تھا نا جس کو آپ نے پورا کر دیا۔ تو اصل میں تو دین چلا آ رہا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر تمام انبیاء جی کے زمانوں میں، جی ان ہاں، کے عہد میں، اور تکمیل ہوئی دین کی حضرت عیسیٰ کے بعد۔ لیکن آگے وَاتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعمتی بھی تو ہے، ٹھیک ہے، تو وہ شریعت ہے، شرائع اور ہیں، نبوت اور ہے، نبوت کے اندر اللہ تعالیٰ ملت نے کو مکمل نہیں کیا گیا، دین کو مکمل کیا گیا جو تمام انبیاء سے ہوتا ہوا آپ پر آیا اور آپ پر تکمیل کر دی گئی۔ بالکل ایسی ہے، کیونکہ دین کے اندر بہت سی ایسی ایجادات بھی ان رہبانوں نے اور ان علماء نے جو کہ اس وقت دین کو محرف کرنے والے، عیسائیت کو یعنی انجیل کو میں ایک وقفہ لے تعلیم لوں، دینے والے۔ ایک وقفہ لے لوں، اس کے بعد مزید اس میں ہم وضاحت آپ سے صحیح انشاءاللہ تعالی سیکھتے ہیں، لیتے ہیں۔ ناظرین کرام، بہت اہم سوالات ہیں اور مشکل سوال ہیں، اور جناب ڈاکٹر مفتی امداد محمود فرید، جیسے میں نے عرض کیا تھا، اللہ رب العزت نے ان کو ایک خاص اپنی نظر میں رکھا ہوا ہے، اور جس طرح سے ان سوالات کے جواب وہ ڈگ آؤٹ کر کے لائے ہیں، اس علمی خزانوں سے ہمارے لیے یہ بہت بڑا عطیہ ہے، اور ان کو سمجھنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ یہ سوالات مشکل ہیں۔ ابھی بھی کچھ تشنگی ہے، جیسے میں نے عرض کیا ہے میرے سوال میں، اور وقفے کے بعد میں دوبارہ ان کی خدمت میں وہ پیش کروں گا۔ ناظرین کرام، دوبارہ چلتے ہیں دربار رسالت میں وقفے میں، اور درود کریم پیش کر کے واپس آتے ہیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح کی پرنور ساتیں ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا شہرائے آفاق الحمدللہ رب العالمین پروگرام ہے صدائے قرآن، اور اس میں آج ہمارا موضوع ہے سورہ المائدہ ہے، قرآن کریم کا 6واں پارہ ہے، اور سورہ المائدہ کی آیت نمبر 19 ہے، جس میں فطرت یعنی کہ جس زمانے میں، جس عہد میں، جس عرصے میں وہی رکی رہتی ہے اس دور کا ذکر ہے۔ یہ 2 ادوار ہیں آج ہمارے سامنے، ایک حضرت عیسیٰ سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا جو عرصہ ہے، اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آنے سے لے کر دوسری وحی تک کا زمانہ، وہ بھی فطرت کا زمانہ رہا ہے، جو بعض مورخین نے، مفسرین نے 6 مہینے یا 3 سال، تو مفتی صاحب نے بھی 3 سال کہا ہے۔ لیکن اس دور کے درمیان خاص طور پر میں واپس آتا ہوں ناظرین کرام، کہ جس کو ہم دور جاہلیت کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا جو عرصہ ہے، اس عرصے میں مفتی صاحب کا یہ دعویٰ رہا آج کی گفتگو میں کہ رہبان تو آتے رہے، رہنمائی کرنے والے تو آتے رہے، لیکن نبی نہیں آئے۔ لیکن اس دور میں نتیجہ یہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے کہ انسانیت بھٹکی تھی، اور اس بھٹکنے کی وجہ سے ہم ان کو
دور جاہلیت کا زمانہ کہتے ہیں۔ اب سوال میں مفتی صاحب سے یہ کرنے لگا ہوں ناظرین کرام کہ اس بھٹکنے کے دوران، بھٹکنے کے عرصے میں، جاہلیت کے عرصے میں جو انسانیت کے فکر و عمل رہے، اور ظاہر ہے اس میں اللہ کی حکم عدولی بھی رہی، نافرمانی بھی رہی، اور برائیاں بھی رہیں، گناہ بھی رہے جن کو اللہ پسند نہیں کرتا، تو ان کے گناہوں کی پاداش میں ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا؟ کیا وہ کل روز قیامت یہ نہیں کہیں گے کہ الہ العالمین ہمارے دور میں تو کوئی بشارت دینے والا، کوئی خوشخبری سنانے والا اور کوئی وعید سنانے والا، اللہ تیرے ڈر کا عذاب سے، تیرے عذاب کے ڈر سنانے والا ہمارے پاس تو نہیں آیا تھا، تو ہم کیسے سیدھی راہ پر آتے؟ تو کیا ان کے ساتھ معاملہ کچھ مختلف ہوگا؟ اس کا جواب لیتے ہیں مفتی صاحب۔ جی، اس کا جواب بھی یہی ہے کہ جو فترت وحی کا جو زمانہ گزرا ہے اس میں ان لوگوں کا ایمان جو کہ اگر وہ جب نہ تورات کو پا سکے، نہ انجیل کو پا سکے، نہ نبیوں کو پا سکے، تو پھر ان کا کیا ہوگا؟ وہ کس دین پہ مریں گے؟ اور روز قیامت کیا ان کا جنت میں دخول کیا ہو سکتا ہے یا نہیں؟ یہ سوال اس کا جواب بڑا وہی ہے کہ جس میں پہلی بات یہ ہے کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اسلام کی فطرت پہ پیدا کیا ہے۔ اب اسلام کی فطرت کیا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے، تو اللہ نے اپنی توحید کے براہین قدرت اس قدر رکھے ہیں کہ جس کی وجہ سے ایمان کے لیے نبوت اگر خدا نخواستہ اگر اس کو نبی کی توحید، نبی کی دعوت نہیں مل سکی، مثلا جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے اور بڑا واضح طور پہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسی جگہ پر ہے آج بھی کہ جہاں پر کوئی مواصلات، اتصالات کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اور وہاں سے اس جدید ٹیکنالوجی کے باوجود بھی کچھ جگہیں ایسی ہو سکتی ہیں، اللہ جانتا ہے کہ جہاں پر ہماری دعوت اسلام دین کی وہاں نہیں پہنچ سکتی، تو ایسی صورت میں ان کے اوپر کیا جائے گا؟ علماء نے لکھا ہے ان کے اوپر توحید کا اقرار کرنا شرط ہے۔ یہ کیونکہ عقل کی مرہون منت ہے، اور عقل در شعور اس چیز کا ماننا ہر ایک کے لیے ایک فطرت کا حصہ ہے۔ اس لیے اگر اس فطرت کے زمانے میں کسی نے اگر نبی کو نہیں پہچانا، نبوت کی تشریح نہیں ہو سکی، مثلا حضرت موسیٰ کو فطرت زمانے میں انہوں نے کسی نے قبول کیا ہوا تھا، کسی نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قبول کیا ہوا تھا، لیکن کسی نے حضرت عیسیٰ کو قبول کرنا تھا کیونکہ حضرت موسیٰ کے بعد عیسیٰ کی شریعت تھی، تو عیسیٰ کی شریعت کا ماننا لازم تھا، تب جا کے وہ مسلمان اس وقت کے اعتبار سے کہلاتا۔ لیکن اگر اس کے پاس حضرت عیسیٰ کی شریعت نہیں تھی اور حضرت موسیٰ کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے آتا رہا اس فطرت کے زمانے میں اور شرک نہیں کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے وہ روز قیامت اس شرک سے برات کی وجہ سے وہ جنت میں داخل کیا جائے گا، جس میں رسول اللہ کے والدین بھی داخل ہو سکتے ہیں۔ اور دوسری بات صاحب، آپ کی بات کی ہی تائید کرتا ہوں جی اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے ساتھ، کہ آج کے دور میں ہماری زندگی میں کون سا نبی آیا ہے؟ جی، ہماری زندگی میں وہ تو نبوت کا سلسلہ باب ختم ہو گیا تھا 1400 برس پہلے، لیکن دعوت ہم تک پہنچ چکی ہے۔ وہی میں کہتا ہوں نا، دعوت بھی نہیں پہنچی تو جو آپ نے جواب دیا ہے میں اسی کی تائید کر رہا ہوں کہ ہم میں سے اگر کوئی کلیم کرے کہ میرے زندگی میں تو کوئی نبی نہیں آیا تھا لہٰذا میں بھٹک گیا، مجھے معاف کر دیا جائے، جی، تو اس نبی کی، ہمارے نبی کی جیسے تعلیمات موجود ہیں، پورا دین موجود ہے، اور جو آپ نے بات کی ہے کہ اللہ نے حواس دیے ہیں، عقل دیا ہے، شعور دیا ہے، بصیرت دی ہے، بصارت دی ہے، یہ تمام چیزیں گواہیاں دیتی ہیں ماشاءاللہ کہ راہ حق کون سا ہے، راہ حق کون سا ہے، اور راہ باطل کون سا ہے۔ توحید کا اقرار تو لازم ہے، اس کے بغیر کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ توحید کا اقرار ان لوگوں کے لیے جو فطرت وحی کے زمانے میں۔ بہت مشکل سوال تھے، بہت مشکل سوال، لیکن ماشاءاللہ بہت شافی جواب آپ کی طرف سے آئے، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ناظرین کرام، بہت مشکل سوال تھے لیکن الحمدللہ رب العالمین ان کے بہت شافی جواب جناب ڈاکٹر مفتی امداد محمود فرید نے ہم کو دیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنا ان سوالوں کے جوابات کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، اتنا ہی جو میرے نبی کے دشمن ہیں، جو مغالطے پیدا کرتے ہیں، مستشرقین ہیں، ان کو بھی آج پروگرام صدائے قرآن میں الحمدللہ رب العالمین شافی جواب مل گئے ہیں۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام صدائے قرآن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل اگلے سبق کے ساتھ اسی وقت آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، اور اب بڑھتے ہیں کلام کی طرف۔ میں جیسے عرض کر چکا ہوں کہ میرے دائیں طرف بھی ماشاءاللہ محمود ہیں، بائیں طرف بھی محمود ہیں، دائیں طرف بھی فرید ہیں، بائیں طرف بھی فرید ہیں، اور کلام پیش کریں گے جناب محمد محمود اعجاز فریدی۔
بزم کونین سجانے کے لیے آ پائے، بزم کونین سجانے کے لیے آ پائے، شمع توحید جلانے کے لیے آ پائے، اور قافلے والے بھٹک جائیں نا، منزل سے کہیں قافلے والے بھٹک جائیں نا، منزل سے کہیں دور تک راہ دکھانے کے لیے آ پائے، اور ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے، ایک پیغام یا رسول اللہ آپ کا، ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے، ساری دنیا کو سنانے کے لیے آ پائے، بزم کونین سجانے کے لیے آ پائے۔ صدائے قرآن پروگرام کے حوالے سے یہ ایک شعر میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، سماعت کیجئے گا۔ صدائے قرآن تو سن مسلمان، بھلائی تجھ کو پکارتی ہے، قرآن کی جو یہ روشنی ہے، خدا سے تجھ کو ملا رہی ہے،